مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ شادی کے نام پر جو کھلواڑ لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا مجھے اسے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کرنے پر بھی میری شادی کر دی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی، حالانکہ آج میری شادی کی رات تھی۔ اس رات ہر لڑکی بہت سے ارمان اور خواہشات، نئی زندگی کی نئی خوشیوں کی منتظر ہوتی ہیں، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اس قدر بدحواسی کا شکار تھی کہ شوہر کی آمد کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش کہ یہ منظر میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ میرا دل اس وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر نواز کمرے میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ خوف کے مارے میں نے اپنے بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ میں ضبط سے گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا، میرا پورا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بے حد خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے میرا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو اسے اتنا سرد پا کر مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے روبینہ، تم اس قدر نروس کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا وجہ بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے اس رشتے سے خوف آتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر چلتے ہوئے الماری کے پاس گیا، الماری کھولی، ایک میڈیسن لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس دیا، کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کس چیز کی گولی ہے نواز؟ کہنے لگا، تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس گولی میں ہے۔ نواز کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری پریشانیوں کا حل یہ ایک گولی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے گولی کھا لی۔ نواز میرے قریب آنے لگا، اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں یوں تھی کہ جیسے مجھ پر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ نواز نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مگر میں خوف کے مارے اپنا آپ اسے چھڑوانے لگی۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں ایک خماری سی اترنے لگی ہے، میں نیند کے آغوش میں جانے لگی ہوں۔ میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے چند دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھ گئی تھی، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ چند دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمہیں اس رشتے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ شاید ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگی، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی رات بالکل بھی رحم نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مناؤ، تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی رومانی باتیں میرا ہوش اڑانے لگی۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری دوست نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے خوف سا آنے لگا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات اپنے شوہر کی آمد پر میں بے حد ڈری ہوئی گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن نواز نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے شاید نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ رہی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا ہے، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا
کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں شدت سے درد کی چیسیں اٹھنے لگیں۔ میں درد سے کرا اٹھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ میں نے بامشکل اپنا تکیہ بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگایا، ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر بامشکل اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کیا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کی شدت کو ضبط نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر نواز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو، یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے۔ اب خوبصورت بیوی ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے؟ پھر تم رات کو بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا وجود اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو پاؤں۔ نواز اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے والدین حیات نہ تھے۔ پہلے تو کہنے لگے کہ اکیلا اکیلا لڑکا ہے، ہمیں ایسے رشتے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر میری والدہ کہنے لگی کہ یہ نوجوان اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے والدین حیات نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہم نے اچھے سے چھان بین تو کروائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا نقص نہیں نکالا۔ اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی ہونے سے بھی قاصر ہو جاؤں گی۔ نواز جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو، میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اسی لیے گھر کو تم ہی کو سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر ناشتہ بنا سکوں۔ مجھے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میری کمر ہی یوں تھی کہ ٹوٹ جائے گی۔ کمر پر ہاتھ رکھا، منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواز لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے لمحات نہ جانے کسے بتا رہا تھا، وہ بھی بڑے بے باک انداز میں۔ میں فوراً سے نظریں جھکا کر کچن میں چلی گئی۔ بامشکل ہی میں نے اپنا اور نواز کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے دوران میں نے جھجکتے ہوئے نواز سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا، نواز، میری کمر میں بے تحاشا درد ہے، اس لیے میں شاید رات کو آپ کو وقت نہ دے سکوں۔ نواز اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے ہوئے رکا۔ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے اس طرح کے ایکسکیوزز نہیں سن سکتا۔ مجھے ہر صورت بہت جلد اولاد چاہیے، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید مزید اس بات کی متحمل نہ تھی، لیکن مقابل شخص میری ہر اذیت سے بے خبر بس اپنی ہی من مانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر نواز نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کھانی۔ کہنے لگا، یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا، یہ جلد حاملہ ہو جانے کی ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 3-4 سال بیت چکے تھے، ابھی میری شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، وہ مجھے حاملہ ہونے کی میڈیسن دینے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی شدت سے اولاد کی ضرورت ہے۔ مزید وقت ضائع ہو 1 سال میں، پہلے یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر میں تمہیں میڈیسن کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی۔
پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتاری، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب گزشتہ رات والی غنودگی مجھ پر فوراً سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری میڈیسن تھی تو مجھے غنودگی کیوں ہو رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی شدت سے نیند طاری ہونے لگی تھی کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ لیکن اس بار گہری نیند اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی چیخیں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ میری کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ درد کی اتنی شدت تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ اس بار میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے نماز کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا، میری کمر میں بہت تکلیف ہے، مجھ سے صحیح نہیں جا رہی، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ لیکن وہ بیزار سی صورت بنائے کہنے لگا کہ ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا بیڑا غرق کر رہی ہو؟ میں تمہیں پین کلر دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔ اس نے مجھے ایک اور دوائی دے دی جسے کھا کر میرے درد میں بس ذرا سا فرق ہوا، اتنا کہ میں سو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں صبح اٹھی، درد کی شدت پھر سے بڑھنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مسلسل 8 دن سے میں اسی تکلیف سے دوچار تھی، لیکن نماز کو تو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا کہ مجھے میکے چھوڑ دو۔ مجھے نماز سے دور رہنے کا بس یہی ایک بہانہ سوجا تھا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک میری اولاد نہیں ہو جاتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے اولاد کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، اولاد کا ہو جانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ 8 دن میں میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں نماز سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہتی تو اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا، کہتا تھا ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گی۔ لیکن ایک بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا، میں نے اپنی والدہ کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد کی شکایت کا کہا۔ میرا ہاتھ ابھی بھی اپنی کمر پر ہی تھا۔ میں 8 دن سے مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جو بات مجھے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نواز تو روز مجھے جلد حاملہ ہو جانے کی دوائی دیتا تھا، جس کو کھاتے ہی میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی، مجھے اس کی بات سن کر نماز پر شک ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر کیوں رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے نماز پر شک سا ہونے لگا، لیکن یہ میں کیسے جان سکتی تھی کہ کیا سچ ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میرے منہ میں میڈیسن ڈال دیتا تھا اور پانی کا گلاس میرے لبوں پر لگا دیتا تھا۔ اپنے سامنے وہ مجھے میڈیسن کھلاتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو، تم مجھے اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی، وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن میں نے جب یہ بات ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارے انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر ذرا غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ڈاکٹر مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ میں اس وقت اکیلی اس ڈاکٹر کے کمرے میں تھی۔ میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر پہنچی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ 8 دن میں تم نے اپنی کیا حالت بنا لی، تمہاری رنگت بھی بالکل پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔
میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی میرے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے میں آئی، نواز کی الماری کھولی، سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لیا، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، لیکن کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ نواز کمرے میں آتا، میں فوراً سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سویا ہوا دیکھ کر وہ مجھے میڈیسن نہ کھلائے۔ کچھ ہی دیر بعد نواز کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا، بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے کہا، نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر نواز کہنے لگا، یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسنز کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میں خود میڈیسن کھا لوں۔ میں نے آپ کی الماری دیکھی تو کہیں پہ بھی وہ دوائی موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے خود لاکر میں لا کر رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں وہ تمہیں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، نواز مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ کوئی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، یوں خود ہی سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری اس بات پر نواز مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں وہ دوائی ہر عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے کہا، میں آج کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی، اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلد مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو نواز نے پھر مجھے دوائی کھلائی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہ پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی، موبائل کو بیڈ پر ایک طرف پھینک دیا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ نواز واپس آتا، میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر بلا لیا، ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ سن کر تو میری ماں رونے لگی۔ میرے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ نواز ایک نامکمل انسان تھا۔ وہ اس قابل نہ تھا کہ اولاد پیدا کر سکتا، بلکہ وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ بیوی کے پاس آ سکتا۔ مجھ پر یہ رعب جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک مکمل مرد تھا، وہ رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ سفاکی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے والد نے نواز پر کیس کر دیا
مجھے خلا بھی دلوا دی۔ نواز کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے اس سے اسی بات پر خلا لی تھی کہ وہ نامرد ہے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید اپنی اسی اناہت کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کرنے والے 1 سے زائد لوگ ہیں۔ اس وقت میں یہ سن کر ضبط سے گزر رہی تھی کہ کاش یہ بات جھوٹ ہو، لیکن نماز مجھے حاملہ کرنے کے لیے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے، اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ مکمل ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔